اخلاص ہونا چاہیے. پہلی بات کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، اور جو چیز سیکھے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. علم وحی پھر اس طرح حاصل ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بات سکھاتے تھے نا، ہم پھر اس کو کرتے تھے تو پھر ہمیں سارا وہ بات ہمیں یاد رہ جاتی. جو علم وحی کے لیے دو چیزیں، ایک اخلاص کے ساتھ سیکھنی ہے وہ چیز، اور اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا آپ بتا دیں کہ قرآن مجید کے شروع کے اندر جب کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، تو ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے وقت اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھنا تو چاہیے، وہ تو میں نے بتا دی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر شروع میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ جی صحیح سی بات سمجھ میں ہے، لیکن الفاظ نہیں آ رہے سمجھانے کے لیے. آپ سمجھا شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ اخلاص جو ہے نا اس کے اندر وہ کمی نہیں آئے گی، شیطان داخل نہیں ہوگا. اچھا آپ بتا دیں کہ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ اچھا باطنی شیطان کون سا ہے؟ باطنی شیطان باطن ہو کہ جو نظر نہیں آتا وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن باطنی شیطان ہوتا کیا ہے؟ ہاں جی، جو دھتکارا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا ہے وہ ہے، اس کا مراد کیا ہے؟ وہ ہے. اچھا اس کے بعد آپ بات بتا دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ راج موقف ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہے پڑھا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا الرحمن کے اندر زیادہ مبالغہ ہے یا الرحیم کے اندر؟ الرحیم کے اندر زیادہ مبالغہ ہے. آپ بتا رحمان جو ہے نا، الرحمن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے، مشرک کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق اور داتا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی بیماریاں دیتے ہیں، ان سے بھی شفاء آپ ان کو بھی کرتے ہیں. یعنی کہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے رحمان ہے. قیامت والے دن ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے رحمان ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے رحمان ہوں گے، رحیم ہوں گے؟ رحمان ہوں گے. توجہ نہیں تھی، کیا ہوں گے؟ یعنی رحیم ہوں گے. دیکھو اس نے سبق نہیں پڑھا لیکن اسے آتا ہے رحیم ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا الحمدللہ رب العالمین میں دعویٰ کیا، دلیل کیا ہے؟ ہاں جی اچھا دلیل عالمین ہے. آپ یہ بات بتا دیں کہ الحمد جو ہے یہ مفرد ہے اور عالمین جمع کیوں لے کے آئے ہیں؟ اچھا جہان کے بارے میں کچھ بات کی تھی ہم نے. صحابی کا نام بتا دیں. یہ صحابی نے بتایا تھا کہ 40 سال میں اس صحابی کا نام 80 بھی ہے، 40 صحابی ہے، 80 تابعی ہے. صحابی کا نام پوچھا ہے 40 سال میں. آپ بتا دیں. آپ بتا دیں. آپ 40 ہے. آپ کوئی ہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اور اس کے بعد بتا دیں کہ مالک یوم الدین، دین سے کیا مراد ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف قیامت کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہے نا وہ تو ذکر نہیں کیا، اپنی جو ہے نا تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں. یہاں پہ اللہ نے صرف آخرت کا ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ کہا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. کیا اللہ دنیا کے اندر یہ دنیا بنائی ہے، اس کا نظام چلا ہے، کیا اللہ اس کا مالک نہیں ہے؟
بات ہے، ہیبت اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ اچھا آپ بات بتا دیں کہ ایاک نعبد کا ترجمہ بتا دیں۔ ہاں جی راستے پہ ہاں جی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، اب کیسے ہی وہ ایاک نستعین۔ اچھا یہ آپ بتا دیں، بات بتا رہے ہیں کہ تجھ ہی سے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ تجھ سے ہی، سے ہی کس کا ترجمہ ہے؟ ایاک کا معنی ہو گیا ایاک میں یا نعبدو میں، کس کا مطلب جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں؟ ایاک کس کا مطلب کر رہا ہوں؟ ہاں جی آپ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کون سے لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے علم میں بھی پہلے تو ہم نے رٹا لگایا ہوا تھا، اب تو ہم یہ نا لفظی معنی پڑھ رہے ہیں۔ جی رٹا لگایا ہوا تھا، تو آپ بات بتا دیں، کل اس بار سے بات ہوئی تھی ہماری۔ ہاں جی کیا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ کس چیز کا ترجمہ کیا ہم نے، کیوں کیا ہے اس طرح ترجمہ؟ ایاک کا معنی کیا ہے، آپ بتا دیں۔ ہاں جی آپ بات بتا دیں، نہیں ہاں جی یہ اچھا یہاں پہ قانون یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایاک نستعین ایاک نعبد کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مفعول کو ذکر کیا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہاں جی ایاک نعبد میں قانون یہ ہے کہ ایک جملہ بنتا ہے، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، عبارت اسی طرح ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مفعول کو کیوں مقدم کیا ہے؟ فعل اور فاعل سے پہلے مفعول کیوں آیا ہے؟ وجہ اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں جی میں جو بات پوچھ رہا ہوں، ہاں جی تخصیص پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے، جہاں پہ مفعول پہلے آ جائے گا اس میں حصر کا معنی پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ ویسے عبارت یہ ہونی چاہیے تھی قانون کے مطابق کہ نعبد ایاک، جبکہ ایسے نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایاک کو مفعول کو پہلے ذکر کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بھی نہ عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی مدد کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی حلف برداری کے اعتبار سے ہم نے کوئی بات کی تھی۔ اچھا آپ بتانے نہیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر اچھا آپ بتا دیں۔ ہم یہ نماز میں حلف برداری دے رہے ہوتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ اگر ایک پاکستان کا قانون جو ہے حلف برداری کے بعد نہیں چل سکتا، اگر وہ ایم این اے ایم پی اے صدر مملکت یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو نماز بھی نہیں ہو سکتی جب تک کیا ہے حلف برداری نہیں ہوگی۔ حلف برداری دینی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا آپ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سارے سیگے جو ہے نا وہ استعمال کیے ہیں کس چیز کے؟ حاضر کے غائب کے، حاضر کے ذکر کیے ہیں۔ پیچھے کون سے سیگے ذکر کیے ہیں؟ حاضر کے ذکر کیے ہیں۔ پیچھے کون سے سیگے؟ حاضر کے، غائب کے سیگے ذکر کیے ہیں۔ اور اللہ نے کون سی آیت میں آگے
حاضر کے صیغے استعمال کیا وہ آیت کون سی ہے؟ مالک یوم الدین، ایاک نستعین۔ اچھا یہ کیوں کیا ہے اللہ نے اس طرح؟ نہیں کیوں کیا اس طرح؟ پیچھے غیر کے صیغے استعمال کر کے آگے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، ظاہر کر دیا، کیوں؟ آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ پیچھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا ذکر کیا ہے، اپنے گزرے ہوئے کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت تم کوئی چیز بھی نہیں تھے اس وقت تم کو میں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ اب جو ہے آگے والے حالات کے اندر جو تم گزر رہے ہو اس کا بھی مالک میں ہوں، اور جو آنے والا جو کل ہے نا تمہارا اس کا بھی خالق میں ہوں۔ اگر ماضی حال مستقبل ان تینوں زمانوں کا خالق میں ہوں تو پریشان نہیں ہونا، پھر تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے، مجھ سے مدد مانگنی ہے، اور عبادت بھی میری کرنی ہے اور مدد بھی مجھ سے مانگنی ہے۔ اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا طریقہ ہمیں سکھایا گیا؟ کسی چیز کا کوئی طریقہ سکھایا ہے؟ لڈو کھیلنے کا کوئی طریقہ یا کرکٹ کھیلنے کا کس چیز کا بتایا؟ اچھا یہ تو ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ کسی کھیل کا ذکر ہو، کسی عبادت کا ذکر ہو، اس کے اندر کون سی عبادت، کون سا طریقہ سکھانا چاہیں؟ نہیں جی، آپ عبادت آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے تو پوچھ نہیں رہے، آئے ہی نہیں، آپ پوچھو کیسے؟ پتا تو ہے کہ میں دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی چیز تم کو ضرورت ہو نا، سب سے پہلے آ کے تم نے دعا نہیں شروع کر دینی، سب سے پہلے آ کے تم نے میری عبادت کرنی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ صحابہ کرام کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی پہلے آ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما 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 اهدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس کے اندر انتہائی اہم باتیں ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک سوال کرنا ایک چیز میرے سمجھ میں وہ تھوڑا کلیئر کر دے کہ کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ واحد آیت ہے جس میں پہلے مفعول کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عموماً پہلے فعل آتا ہے، فعل پہلے فعل آتا ہے، فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس آیت میں پہلے مفعول کا ذکر کیا ہے؟ ہاں جی، یہ آپ 100% لکھ سکتے ہیں، اور ڈگ کے چوٹ پہ آپ جہاں پہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ نا شاید کاش کہ آپ کل آ جاتے، آپ کو چھٹی بھی تھی تو آپ کی مصروفیت زیادہ ہو گئی چھٹی کی وجہ سے، تو ہم نے نا وائٹ بورڈ کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لحاظ سے ہم نے پوری بحث کی ہے۔ اگر اس لحاظ سے اگر ضرورت ہو نا تو عطاء الرحمن ساجد آفیشل لکھ کے تو وہاں سے جو ہے نا آپ سن سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ بتانے کی، ہدایت دینے کی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اراد الطریق، ایک کیا ہوتا ہے؟ اراد الطریق، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، ایک ہوتا ہے اراد الطریق۔ یہ ہے اراد الطریق، یہ ہے ایصال، یہ جا ہے اور یہ سا ہے، ایصال الی المطلوب، 2 چیزیں سمجھنے کے لیے اراد الطریق۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نا ادھر مرکز میں آنا چاہتا ہے اور وہ چوک پہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے راہی صاحب کے ادارے کے اندر جانا ہے، اس کا راستہ ہمیں بتا دیں، ہمیں جو ہے نا وہ اس کا راستہ نہیں پتا تو براہ کرم آپ راستہ بتا دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سیدھا جانا ہے اور سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، آپ سیدھا جائیں گے تو آپ کو راستہ پتہ لگ جائے گا۔ یہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اراد الطریق۔ یہ کیا کہیں گے؟
इरादो तरीक के सिर्फ रास्ता बता देना है, रहनुमाई कर देनी है, इसे क्या कहेंगे? इसे इरादो तरीक कहेंगे, इरादो तरीक कहेंगे कि सिर्फ माज रास्ता बता देना। अब इसहार इलल मतलूब किसे कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, बंदा उसे रास्ता नहीं बताता, कहता है कि यार चलो मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, मैं अपनी सवारी पे हूँ, आप मुसाफिर बंदे हैं, मैं आपको वहां पे छोड़ के आ जाता हूँ। उसको साथ लेके उसे उसकी मतलूबा जगह की तरफ पहुंचा देना। इसाल का मतलब होता है पहुंचाना, इला की तरफ मतलूबा जगह, मतलूब का माना जगह, मतलूबा जगह की तरफ उस बंदे को पहुंचा के आ जाना। बंदे को क्या करना? पहुंचा के आ जाना। दो चीजें हमने जिक्र की हैं। इहतिना के हवाले से हम बात जिक्र कर रहे हैं कि हिदायत, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए रास्तों की बताने की जरूरत होती है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को मबूस फरमाया है, किताबों का नुज़ूल फरमाया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ किताबों का नुज़ूल करके ये नहीं कहा कि तुमने इसको पढ़ के अमल करना शुरू कर देना है। इस तरह मुश्किल होती है, बंदा पढ़ के बंदे को पता नहीं लगता कि अमल किस तरह करे, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर रहनुमाई के लिए अपने अंबिया को भेजा है। देखो अंबिया पे मुश्किलात आई है, नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी मुश्किलात आई हैं। बेटियों की वजह से परेशानी आएगी, बहनों की वजह से आएगी, वालिदैन की वजह से आएगी, अपने आप को तकलीफों अजीजों में बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो तमाम जिंदगी के मामलात के अंदर तुमने क्या करना है? तकलीफें बर्दाश्त नहीं करनी है। तमाम हालात में तुमने तकलीफें जो है ना वो बर्दाश्त करनी है। तो तुमने हमेशा जो है ना वो हिदायत को मांगते रहना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को चाहते तो अपने चचा को हिदायत देते, अबू तालिब को हिदायत देते। हिदायत देना जो है ना वो किसी के बस की बात नहीं है कि कोई बंदा किसी को हिदायत दे दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कश्ती बनाने के बाद अपने बेटे को कहा कि बेटा इस कश्ती के अंदर बैठ जाओ, यहाँ पे सैलाब का पानी आ जाएगा, आप यहाँ पे गर्क हो जाओगे, डूब जाओगे। वो कहता है अब्बा जान आप कौन सी बातें करते हैं, यहाँ पे कोई कतरा पानी का मौजूद नहीं है, कोई बूंद मौजूद नहीं है, आप वहां पे कहते हैं कि वहां पे इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा, और पहाड़ों पे ये तो नामुमकिन है, इस तरह नहीं हो सकता। फरमाया कि आ जाएगा, ये अल्लाह ताला का इज़्ज़न है, हुक्म है, अल्लाह ने बुलाना है यहाँ पे। फरमाया कि मेरा काम कश्ती बनाना है। उन्होंने जोड़े जोड़े बिठाए, और बिठाने के बाद वो जहाँ पे वहाँ सैलाब का पानी आ गया, और वो उनका बेटा कहता है कि मैं जो है ना पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, चोटी पे जाना मुझे क्या कर लेगा? बचा लेगा इस पानी से। तो फरमाया कि तुझे पानी नहीं बचा सकता, तू पानी से बच नहीं सकता, तू कश्ती में बैठेगा तो तू बचेगा, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है कि तू बच जाए। अब वो बेटा ऊपर खड़ा है और कश्ती पानी के अंदर जो है ना वो तैर रही है। अब बेटे तक पानी पहुंचने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह ताला की दावत देने वाले वो पैगंबर हैं। कहते हैं कि अल्लाह तुम यहाँ पे आ जाओ, अल्लाह इनको हिदायत दे दो। अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया कि तुम इसके लिए हिदायत नहीं मांग सकते, बेटा तुम्हारा है, होगा तुम्हारा बेटा, लेकिन तुम इसके लिए हिदायत बता सकते हो, हिदायत दे नहीं सकते, तुम इसको बिठा नहीं सकते। तो वो बंदा उस पानी के अंदर गर्क हो गया। और इसी तरह दूसरी मिसाल अबू तालिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के करीब उसके पास गए और कहा कि कलमा पढ़ लो, तुमने बड़ी खिदमत की है, तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। तो लोग सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपके बाद क्या कहेंगे कि आपने उतबा और शैबा को, उतबा और शैबा ये कुत्तों के नाम है जिनकी वो इबादत करते थे, कि आपने उतबा और शैबा को छोड़ दिया है और एक अल्लाह की इबादत करने लग पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जो है ना वो नबी तस्लीम कर लिया, रसूल तस्लीम कर लिया, ये आप इस तरह ना करें। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कहने की इजाजत दी है। फरमाया फइन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि आप ए पैगंबर आप हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना मेरा काम है, आप हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना मेरा काम है। सिर्फ बंदे का काम होता है यार रोक दे कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए, यार ये भी गुनाह का काम है, ये भी गुनाह का काम है। हाँ, अगर वो नहीं रुकता तो फिर उसकी क्या है, अपनी मर्जी है। एहदिना यहाँ पे एहदिना ये जम्मा का सीगा है। तीसरी बात इस लिहाज से कि एहदिना सिराता, एहदिना का जो लफ्ज है ना ये जम्मा का सीगा है। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। नून का मतलब है हमें, एहदिना हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। जबकि हम
ایک تو ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اہدنا پڑھتے ہیں. ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اکیلے ٹھہرے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو اس وقت ہم کیوں کہتے ہیں اہدنا؟ کوئی بندہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے، جبکہ ہم اکیلے ٹھہرے ہوتے ہیں؟ اس لحاظ سے دو باتیں ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ہم جماعت کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو مجھے بھی ہدایت دے دے، اور یہ ساری جماعت والے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے. کیا بات ہوئی ہے؟ ساتھ جو ہے نا ان کو بھی ہدایت دے دی، یعنی کہ یہ جمع ہو گئے. یہ کیا ہوگا؟ یہ زیادہ لوگ ہو گئے نا. ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ اور ایک ہوتا ہے جمع. ایک ہوتا ہے واحد، ایک تثنیہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اہدنا، دو بندے ہوں گے یا دو سے زائد ہوں گے پھر بندہ کہتا ہے اس طرح. اچھا یہ تو ہو گئی جماعت کی بات. اب بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی اہدنا کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے ان کی طرح تو مجھے بھی ہدایت دے دے. جس طرح اللہ نے آگے آیت میں ذکر کر دیا انعمت علیہم، جس طرح تو نے ان پہ انعام کیا، جس طرح تو نے ان کو ہدایت دی ہے اللہ اسی طرح مجھے بھی ہدایت دے دے. سمجھ آئیے بات کی. اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جن اور بندہ فرشتوں کو شامل کرتا ہے. اللہ جس طرح تو اوروں کو تو نے ہدایت دی ہے اسی طرح جنوں میں سے جن کو ہدایت دی ہے، فرشتوں میں سے جن کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ جن کو ان کو جس طرح تو نے ہدایت دی ہے اسی طرح ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اہدنا کے حوالے کے ساتھ یہی بات. اہدنا جمع کا صیغہ ہے، ہم جماعت میں بھی پڑھتے ہیں اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو جمع کا صیغہ ادا کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ٹھیک بات سمجھ آتی ہے کہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہم اہدنا کا لفظ جو ہے وہ جمع کا لفظ بولتے ہیں. اہدنا یہ جمع کا صیغہ ہے اور اہدی یہ اکیلے بندے کے لیے ہے، مجھے ہدایت دے دے. جبکہ ہم یہ نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں جمع. جب ہم بولتے ہیں نماز کے اندر جو ہے نا، نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم جمع کا لفظ بولتے ہیں اللہ یہ لوگ سارے آئے ہیں تیرے دربار میں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان میں سے جن کو تو نے ہدایت دی ہے اسی طرح ہمیں بھی ہدایت دے دے. دو مطلب نماز کے اندر کے دو مطلب ہو گئے. اللہ ان میں سے جن کو تو نے ہدایت دی ہے ان کی طرح ہمیں بھی ہدایت دے دے. اے اللہ یہ سارے آئے ہیں ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے. دو باتیں ہو گئی اس اعتبار سے کہ جماعت کے اعتبار سے. اچھا بندہ اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس وقت بھی اہدنا کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ نماز میں اکیلا کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں ہدایت دے دے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جو راستے کا ذکر کیا ہے وہ آگے ذکر کیا ہے جن پہ انعام کیا اللہ، جس طرح تو نے ان کو ہدایت دی ہے، جس طرح ان کو تو نے صداقت عطا کی ہے اسی طرح ہمیں بھی صداقت عطا کر دے، اسی طرح ہمیں بھی ہدایت دے دے. اور دوسری بات اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے اندر فرشتوں اور جنوں کو شامل کرتا ہے. اللہ جس طرح تو نے فرشتوں کو ہدایت دی ہے، جنوں میں سے جو نیک جنوں کو تو نے ہدایت دی ہے اللہ مجھے بھی اس طرح کیا کر دے؟ ہدایت دے دی. یہ ہو گئے اہدنا. اہدنا ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس اعتبار سے مسند احمد کی ایک حدیث یاد رکھیں. نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر کی غرض سے فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ ہے، راستے کے اندر نہ دروازے ہیں. راستے کے اندر کیا ہیں؟ دروازے ہیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آگے پردے لٹکے ہوئے ہیں. بندہ گزر رہا ہے، پردے پکارتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. جو بندہ اس میں سے کسی دروازے کو کھول لیتا ہے تو وہ دروازہ بھی کہتا ہے کہ یار تو کہ یہ کام نہ کر، یہاں پہ داخل نہ ہو، بلکہ تو سیدھا ہی چلتا جا، بلکہ تو سیدھا ہی چلتا جا. بات سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ آ جائے گی. ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک ہے جانا ہے. اس سائڈ کے آپ کو چغل خور لوگ نظر آئیں گے، آپ کو اس سائڈ کے زانی نظر آئیں گے، شراب خور نظر آئیں گے، ڈاکو نظر آئیں گے، صحیح ہے.
اسی طرح آپ پہ بیشتر قسم کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے. آپ کو اس طرح آپ کو ادھر سے بھی آوازیں آئیں گی کہ ادھر داخل ہو جاؤ, اس فیلڈ میں داخل ہو جاؤ, یہ کر لو, لیکن تم نے کسی فیلڈ کے اندر داخل نہیں ہونا. تم نے سیدھے راستے کی طرف چلتے ہوئے جنت کے دروازے پہ پہنچ جانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دروازیوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ سب سے بڑا دروازہ جو جنت کا دروازہ ہے تم نے اس کو دیکھنا ہے, ان چھوٹے دروازوں کو دیکھنا نہیں ہے. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آ گئی ہے, پکی بات ہے. نواز بن سمعان, نواز بن سمعان مسند احمد کے اندر یہ بات ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا. اب بندہ اکثر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے جی ہمیں تو ہدایت دی ہے, ہم پھر کیوں مانگیں؟ ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں. کسی کو کہہ دینا اللہ یاد تنو ہدایت دے, وہ بندہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں تجھے پہلے ہدایت پہ نظر نہیں آتا, میں ہدایت پہ نہیں ہوں, میں تو لے جاتا ہوں, میں تو ہدایت پہ ہوں. بندہ غصے ہو جاتا ہے. جبکہ یہ اشکال ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار تجھے اللہ ہدایت دے, اگر تو ہدایت پہ نہیں ہے اللہ تجھے ہدایت دے دے. اللہ تو اگر ہدایت پہ ہے تو اللہ تجھے ہدایت پہ استقامت عطا فرما دے. تو اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے. اگر تو ہدایت پہ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے استقامت دے دے. تو تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر بیشتر معاملات ہوتے ہیں, روزانہ ہر بندہ سوچتا ہے, بیشتر چیزیں سوچتا ہے اور بہتر فیصلے سوچتا ہے, کرنے کو سوچتا ہے, تو اس کے دماغ کے اندر جو چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بندہ ہدایت مانگتا ہے. اللہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو میرا قدم اٹھانا ہے, یہ میرا کوئی کاروبار کرنا ہے, یہ میرا کسی کے ساتھ ملنا ہے, کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا ہے, اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تیری محبت سے دوری ہو جائے, بلکہ اللہ اس میں اگر تیری محبت ہو, تیرے ذریعے سے اگر حلال کمائی کے اندر اگر برکت ہو تو اس کے اندر تو مزید برکت کر دے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ یہ رستہ میرے لیے تو آسان کر دے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہاں, اہدنا ہمیں سکھا, اہدنا ہمیں سکھا صراط راستہ مستقیم سیدھا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دوبارہ شروع سے ترجمہ دیکھ لیں. تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, رب ہے. الرحمن جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا ہمیں دکھا الصراط راستہ المستقیم سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہاں جی ہاں جی. نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کے حوالے سے روایت ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو راستے کے اندر کچھ دروازے ہوتے ہیں, وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, ان کے آگے پردہ ہے. آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا گند ہے, اس کے اندر کیا چیز ہے. آپ کو بظاہر پردے کے ذریعے ڈیکوریشن اچھی بنا دی جاتی ہے, یار کمرہ اچھا ہے, بیڈ بھی ہے, لڑکی کی سہولت بھی ہے, زنا کر لو, لیکن اس طرح نہ کرنا. یہ بظاہر پردہ اچھا ہوتا ہے تمہارے لیے, لیکن جب تم اندر داخل ہو جاؤ گے پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہم اس دروازے کے اندر داخل نہ ہوتے, بلکہ ہم سیدھے راستے کے اندر داخل ہو کے ہم جنت کی حوروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے. سمجھ آ گئی؟ اس حوالے سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی, کوئی بات نہیں, پیچھے سے کوئی اس بات کل والے پوچھ رہا ہے کوئی نہیں ہے. اچھا, ہم نے نا کل اہم بات پڑھی ہے اس اعتبار سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم ذکر کر رہے تھے, خاص ہم نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ یہ ہم نے بات پڑھی ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے مفعول. ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ مفعول ہوتا ہے. اب ان 3 چیزوں سے نا مل کے مکمل جملہ بنتا ہے. ان 3 چیزوں سے مل کے کیا بنتا ہے؟
مکمل جملہ بنتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, اس میں فعل کیا ہے؟ میں جو ہو جائے گا اس میں کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. اچھا, فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو, ٹھیک ہے. فعل کہتے ہیں کام کو, فعل کہتے ہیں کام کو, فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. اور فاعل کہتے ہیں جو بندہ کام کر رہا ہے, جو بندہ کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. اچھا, مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے, جس پر کام کیا جا رہا ہے. فعل کہتے ہیں کام کو. میں لکھ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, یہ بندہ جملہ بولتا ہے یا کہتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یا کا نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اب سمجھنے والی یہ بات ہے کہ یا کا, یہ نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, خاص تیری ہے, ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. یا کا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ ہے مفعول, ٹھیک ہے. اچھا, عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ مفعول. جس کام کے لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کو راضی ہو جائے, وہ یہ ہو جائے گا, یہ مفعول ہو جائے گا. اور نعبد کے اندر جو ہے نا, یہ نون جو ہے یہ فعل ہو جائے گا, عبد جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا, کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ مفعول جو ہے نا اللہ نے پہلے ذکر کر دیا ہے. یا کا مفعول کیا کیا ہے؟ پہلے ذکر کیا ہے. نعبد فعل کا فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. قانون یہ ہے کہ پہلے فعل ہے, پھر فاعل ہے, پھر مفعول ہے. لیکن اللہ نے پہلے مفعول کو ذکر کیا ہے, پھر فعل اور فاعل کو ذکر کیا ہے. بات یہ سمجھائی ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ یہ تخصیص کرنا یا حصر پیدا کرنا کلام کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص پیدا کر دی ہے کہ خاص تم نے میری عبادت کرنی ہے اور مجھ سے مدد مانگنی ہے, اس کے علاوہ تم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی. ہم نے کوئی اس بات سے بات کی تھی کہ تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے اور میرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی. وہ جو ہم نے وسیلے کے اعتبار سے بات کی ہے, کون سی 3 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے یا 5 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے؟ یہ بتائیں. 5 چیزوں کا, 3 چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. کون کون سی؟ اللہ کا کیا؟ اللہ کا مثلا دوبارہ اللہ کا نام لے کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں, یا حنان اللہ, یا منان اللہ, یا مالک, یا قدوس, اس کا, ٹھیک ہے. دوسرا, اب اچھا, تیسرا, 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 وہ ہو گیا. ایک منٹ, ہاں جی. تیسرا اللہ کی مدد طلب کرنا, ہاں جی. اوروں سے دعا منگوا سکتے ہیں. اچھا, یہ بات بتائیں کہ بندہ چھوٹا ہو اور بڑے سے دعا منگوا سکتا ہے؟ کوئی مثال شاذ ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, کوئی مثال؟ دعا کروائی تھی, ہاں جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے غرض کے لیے جا رہے تھے مدینہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں, عمر ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جس صحابی کے پاس آئے تھے اس صحابی کا نام بتا دیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے کیا کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہلے بارشیں نازل ہوتی رہی ہیں اور اسی واسطے سے آپ بھی دعا مانگیں اور بارش ہو جائے. کیا کہا تھا پھر؟ ہاں جی, ہاں جی, سوال نہیں سمجھ آیا, توجہ نہیں ہے. ہاں جی, چچا تھے اس لیے. ہاں جی, ہاں جی. جب قحط سالی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ نیک بندے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہم پہ قحط سالی ختم کر دے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, صحابہ نے آ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے
ہم ان سے دعا کرواتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے, تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ قحط سالی ختم کر دے, یہ قحط سالی ختم کر دے, یہ قحط سالی, توجہ پوری رکھیں, یہ قحط سالی جو ہے نا وہ ختم کر دیں. یہ بات ہوئی تھی ہماری ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے, یہ بات ہوئی تھی. اس کے اندر وسیلے کی مکمل بات نہیں کی. نہیں, لوگوں نے تو اس کو الٹ سمجھا. ہاں جی, وسیلہ 3 قسم کا ہے, صرف جو بات بیان کر دی ہے وسیلے کی 3 قسمیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. اللہ سے کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے اہل حدیث ہے نا, وہ نبی کا اپنے بڑے بھائی جتنا ادب کرتے ہیں, بڑے بھائی جتنا بھی ادب نہیں کرتے ہیں, یہ جملہ کہتے ہیں. اب صحابہ کرام نعوذ باللہ گستاخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور صحابہ کرام امامت کروا رہے ہیں. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی زندہ ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جماعت کروائے. جب اللہ نے نبی کو بھیجا ہے, اگر نبی اجازت دے تو پھر حضرت ابوبکر امام بن سکتا ہے, حضرت علی پھر امامت کروا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ کیا کروا لے, روزہ رکھ لے. ہاں جی, کیا کر لے پھر نماز. توجہ شاہ سے پوری رکھیا کرو. ہاں جی, نہیں کوئی سفارش نہیں کروا سکتا, لیکن شفاعت کروا سکتا ہے. رسول اللہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سفارشی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ نصیبی یہ حاصل ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے سفارش کریں گے, تو وہ اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ وہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ انہیں کہیں گے. اب شہید کے بارے میں کہ ایک شہید جو ہے نا وہ 70 بندوں کی سفارش کرے گا, تو 70 بندے اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا, جن کا اللہ اسے کہیں گے وہ بندے جنت میں جائیں گے. اسی طرح عالم کی فضیلت کے اندر بھی ہے کہ عالم بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے, ایک روایت کے اندر 40 کا بھی ذکر ہے, ایک کے اندر غالباً 70 کا بھی ذکر ہے, تو ان کو یہ جو ہے نا جنت میں لے کے جائے گا. اور یہ سفارش کرنا جا کے یوں نہیں کہے گا, پہلے اس بندے کا اپنا حساب ہوگا, وہ ایک دفعہ کٹہرے کے اندر ضرور آئے گا. اب شہید کا حساب نہیں ہونا, ٹھیک ہے, اگر اس کے دل کے اندر اخلاص موجود ہے, اس کے دل کے اندر وہ جو ہے نا تکبر نہیں تھا کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں, تو ایک دفعہ وہ اللہ کی عدالت کے اندر ضرور آئے گا. یہ سارے لوگ آئیں گے, اللہ کہنے اچھا یہ لوگ ہیں, ان کا حساب نہیں لینا, یعنی کہ جمع ہوں گے, ان کا حساب نہیں لینا, ان کو جنت میں بھیجنا. یہ اس کا سبق ہوگا نا جو ہم نے سبق پڑھا ہے سمیع اللہ, اس کا ترجمہ سنائیں گے, پھر آپ کو وہاں پہ سوال کرنا ہے. جو بات ہو رہی ہے اسی کی بات کریں گے, بات پھر تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے, چلیں حدیث نکالیں. اسلام مسلم کا سبق آپ کو سننا ہے, وہاں پہ ترجمہ بھی سنانا, اور میں آپ کو بات بتا دوں. ٹھیک ہے, جلدی جلدی دیکھ لیں, جلدی. کیا آپ کی بات فالتو ہے؟ جلدی جلدی دیکھ لیں. بیٹھتے ہوئے نہیں کیا
دو جو ہدایت رکھتے ہیں کیا مراد اچھا جی شاہ سے موبائل بند کر لیں اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 10ویں خلیفہ ہیں 12ویں خلیفہ ہیں دوسرے خلیفہ ہیں اور اس کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے موطا امام مالک ہیں اچھا آپ یہ بتا دیں شاہ صاحب امام مالک رحمہ اللہ یہ فلسطین میں پیدا ہوئے تھے اسرائیل میں ہاں جی مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اچھا کہاں پیدا ہوئے تھے ہاں جی ہاں جی ملک شام میں مدینہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے مدینہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے اچھا اس کے بعد حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہاں ماشاء اللہ آپ بتا دیں ابو یحییٰ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بتا دیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں اہل کوفہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں ہے یا نہیں ہے اہل کوفہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں نہیں ہے نہیں ہے ہاں جی ہاں جی کن میں سے ہیں کن میں سے ہیں اہل صفہ میں سے ہیں اہل صفہ میں سے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل صفہ کے شاگردوں میں سے سب سے نکمے شاگرد ہیں اس طرح ہاں جی کیا ہیں سب سے قابل شاگرد ہیں یہ کس نے بات بیان کی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی علامہ ابن تیمیہ نے ابن حجر نے ابن تیمیہ نے شاہ صاحب ابو زرع نے ہاں جی ابو صحابی دیکھتے پڑھنا آ گئے اچھا چلیں ٹھیک ہو گئے اچھا اس کے بعد اچھا کتنی ہجری کے اندر ان نے وفات پائی ہے
या साहब اچھا میں بھی بھول گیا ہوں، وفات نہیں ہے، وہ 75 ہجری کے اندر انہیں وفات پائی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے وفات بتائی ہے تو تبدیل کرنے 75 ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے وفات بتائی تھی نا؟ وفات بتائی تھی، چلو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 75 ہجری کو. ہاں جی آپ کا انعام بنتا ہے. اچھا آپ شاہ صاحب پوری حدیث سنا دیں مہربانی. کیوں نہیں کہ آپ کے پاس تو ساری ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کسی کو دی ہے نہیں دی ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ ترجمہ آپ دوبارہ سنائیں. ہاں جی علیکم بسنتی و سنت درست ہے، حضرت عباس بن رضی اللہ حضرت عنہ نہیں ہے. انا عباس بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بن ساریہ کا ضرور کہنا ہے. اچھا آپ ترجمہ سنا دے دیکھتے ہیں. ہاں جی سارے ایک جگہ لکھا ہے یار چنے ہی کھڑی ایک جگہ لکھا ہے میں یہ نہ کوئی ہدایت یافتہ ہیں یا پر ٹھیک ہے. اچھا خلفائے راشدین 18 ہیں 20 ہیں 18 ہیں. اچھا کتنا نام بتا دیں. کیا آپ بتا دیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. ہاں جی آپ ترتیب نہیں بتا رہے. ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آج ہماری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. سمجھ آ گئی ہے عربی ورق؟ ہاں جی نہیں آئی. اچھا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے بن، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا نام ہے عبداللہ. ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، ابو یحییٰ ہے، عبد الرحمن ہے. ہاں کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، ابو طالب ہے، عبداللہ ہے. زبردست. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان کا معنی ہوتا ہے مروی ہے، ان کا معنی ہے مروی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا. اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کریں. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ چاہیے. راضی ہونا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. اچھا آپ بتائیں، آپ بتائیں. ہاں جی اللہ تعالیٰ کا راضی ہے، ایک ایک لفظ کا. اللہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ زبردست. ویل ڈن.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے راضیہ کا معنی ہے راضی ہو گیا. کون راضی ہو گیا؟ اللہ. راضیہ راضی ہو گیا اللہ کن سے؟ عنہ ان سے. وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پہ اللہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ راضی ہو گئے. فرمایا ان کا مطلب ہے مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ترتیب میں نہیں ہے. آپ صلی کے کتنے معنی تھے؟ 2 معنی تھے. صلی کے کتنے معنی تھے؟ 3 معنی تھے. کون کون سے تھے؟ ہاں جی. دوسری قرآن دعا. اچھا دعا ہے کسی نے بتایا ہو کہیں پڑھا ہو؟ دعا وہ کہتے ہیں صلی کا معنی دعا ہے. ٹھیک ہے. دو اور معنی تھے صلی کے. نماز درود اور اچھا اب نماز ترجمہ کرو. یہاں پہ نماز ترجمہ ہوگا درود ہوگا. یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ درود ہوگا ترجمہ. اچھا اللہ درود بھیجے. اللہ درود بھیجتے ہیں. اللہ درود بھیجتے ہیں. اللہ درود بھیجتے ہیں. زبردست. اللہ درود بھیجتے ہیں. ہاں جی. اللہ درود بھیجتے ہیں. ہاں جی. اللہ درود بھیجتے ہیں. ہاں جی. کیا بھیجتے ہیں؟ مٹھائیاں بھی لینا. ایک منٹ. اللہ کیا بھیجتے ہیں؟ نماز بھیجتے ہیں. ہاں جی. اللہ رحمت بھیجے. صلی کا معنی یہاں پہ صلی کے کئی معنی ہیں. 3 معنی بتائے تھے. ایک معنی جو ہے نا وہ ہے نماز اور ایک معنی ہے درود اور ایک معنی ہے رحمت. جب ہم کہیں گے کہ اللہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بھیجیں گے درود. ہمیں کہا گیا ہے کہ درود بھیجو. اللہ کو کسی نے حکم نہیں کیا کہ درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. یہاں پہ نہ نماز ترجمہ ہوگا اور نہ ہی درود ترجمہ ہوگا. کیا ترجمہ ہوگا؟ رحمت ہوگا. ایسے نہیں. اچھا رحمت بھیجے اللہ تعالی. آگے ترجمہ کیا سے اور سلامتی بھیجے. اور سلامتی ہو. آپ نے علیہ کا ترجمہ پوچھنا وسلم کا بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ زہد و تقوی کے اعتبار سے جو ہے نا یہ بڑے نایاب انسان تھے, بڑے کمال انسان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کسی ایسے درخت کی مثال دیں کہ جو سدا بار رہتا اور کبھی بھی مرجھاتا نہ ہو, تو کسی ایسے پودے کی مثال دیں. سارے صحابہ کرام خاموش رہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, سارے خاموش رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتایا کہ وہ درخت جو ہے نا جس کے تنے جو ہیں سارا سال سوکھتے نہیں ہیں, وہ صرف کھجور کا درخت ہے. اور یہی مومن کی مثال ہے کہ مومن کبھی بھی چھٹی کرتا نہیں, مومن کبھی بھی لیٹ ہوتا یا سوکھتا, مومن کبھی بھی نہیں سوکھتا, مومن حشاش بشاش رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے. کہتے ہیں کہ ابا جان اللہ کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا مجھے جواب آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا اگر آپ کو جواب آتا تھا تو آپ جواب دیتے. آج عمر کی گردن اور فخر سے بلند ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آ گئے. فرمایا کہ جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ بڑے مجلس کے اندر بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو حق نہیں ہے بولنے کا. جہاں پہ ابو بکر و عمر جیسی شخصیات بیٹھی ہوں اور وہاں پہ عمر کا بیٹا بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حاصل ہوا, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یار اتنا زیادہ زہد و تقویٰ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈرنے والے موجود ہیں. اچھا یہ جو ہے پہلی جو ہے نا جنگ جو انہوں نے شرکت کی تھی وہ جنگ خندق کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی غزوہ تبوک کے اندر یا غزوہ احد کے اندر؟ غزوہ تبوک کے اندر یا غزوہ خندق کے اندر؟ ہاں جی خندق کے اندر, تبوک کے اندر, خندق کے اندر. غزوہ خندق کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ شرکت کی تھی.
اور 73 ہجری کے اندر 73 ہجری کے اندر انہوں نے مکہ المکرمہ کے اندر وفات پائی ہے. 73 ہجری کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ مکہ المکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے. اور بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہجرت بھی کی ہے. بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا. بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 73 ہجری میں مکہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے انہوں نے ہجرت بھی کی ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا. اچھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. ہجرت. ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ مکہ کی. مکہ کی بات کر رہے ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف جانا. مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں. زبردست. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمس، 5 چیزوں پر. بنیاد رکھی گئی ہے. بنیاد رکھی گئی ہے. بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمس، 5 چیزوں پر. بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر. بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر. شہادت، پہلی چیز شہادت، گواہی دینا اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ تعالیٰ کے. شہادت گواہی دینا ان یہ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ تعالیٰ کے. شہادت کیا معنی ہے؟ گواہی دینا. خمسن کا معنی 6 ہے 7 ہے؟ 6 ہے. اچھا، اسلام بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمسن، 5 چیزوں پر. 5 چیزوں پر. بنیاد کا معنی کیا ہے؟ بنیاد رکھی گئی ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرو، ثانی ہوگی یا لکھ لیا کرو. بنیاد رکھی گئی ہے. بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمسن، 5 چیزوں پر. علی کا معنی ہے پر، خمسن کا معنی ہے 5. شہادتی گواہی دینا اللہ الہ ان یہ کہ لا نہیں الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ تعالیٰ کے. ان یہ کہ لا نہیں الہ الا مگر اللہ تعالیٰ کے. گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ کے. اچھا، وَأَنَّ واو مانا اور انا مانا بے شک. وَأَنَّ اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں. یعنی کہ بندے ہیں. یہ نور بندہ جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے بشر ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے. فرمایا کہ عبدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہے بشر ہے؟ یعنی بشر ہے. بشر ہے. زبردست. وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں. نور نہیں ہے بلکہ اس کے بندے ہیں. فرمایا اس کے بندے ہیں. وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور واو مانا اور اقام قائم کرنا الصلاۃ نماز کو اور نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ایتا ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. وَالْحَجِّ اور حج کرنا. وَالصَّوْمِ اور روزے رکھنا رمضان کے روزے رکھنا. بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر. گواہی دینا یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ کے اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں. اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس حوالے سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو ترجمہ دوبارہ کر دیں تمہاں. اچھا، بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمسن 5 چیزوں پر. بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر. شہادتی گواہی دینا. شہادتی گواہی دینا ان یہ کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ. ان یہ کہ لا نہیں ہے الہ الا مگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ کے. وَأَنَّ اور بے شک محمدًا عبدہ اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے چھوڑ دینا روزے چھوڑ دینا رکھ لینا. ہاں جی، اللہ کا مطلب اللہ ہوگا. ان یہ کہ لا نہیں الہ کوئی بھی الہ یعنی کہ عبادت کے لائق. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت.
کہ جس کی عبادت کی جائے، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر موبائل چلانے کے، نہیں ہے کوئی الہ۔ اچھا بنیا کا معنی بنیاد رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی علی خمس، 5 چیزوں پر۔ شہادت کی گواہی دینا ان یہ کہ لا نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا شاہ صاحب آپ بتا دیں بنیا کا کیا معنی ہے؟ بنیاد رکھی گئی ہے۔ خمس کا معنی کیا ہے؟ 5، ٹھیک ہو گیا۔ شہادت کا کیا معنی ہے؟ گواہی دینا۔ اچھا اس کے بعد ان کا کیا معنی ہے؟ یہ کہ اچھا ان یہ کہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہاں جی نہ دینا، دینا، ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور نسبت دے دیں۔ ہاں اگر عبداللہ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھ لیں تو آپ کی مرضی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا عبداللہ ہے۔ ہاں جی یاد رہ جائے گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ مہر نبوت، رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، رمضان مہر نبوت بھائی۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں جی اچھا یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بند کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ کے اندر؟ مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر کتنی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ ہاں جی بس یہی بات ہے، پہلے بات پا چکے تھے۔ اچھا اور اس کے بعد بتائیں کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت کا کیا نام ہے؟ مردوں میں سے، لڑکوں میں سے، متنبع بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم؟ ہاں جی ہاں حضرت زید بن ثابت، ماشاء اللہ زبردست، اس نے پڑھا بھی نہیں ہے، اسے آتا ہے۔ اچھا زید بتا تو دیا اس نے۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے کوئی سے نام بتا دیں؟ عبداللہ بھائی شاہ صاحب کو نہیں آتے ہیں۔ اچھا ہاں جی اچھا ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام، بیٹی کا نام کتاب نہیں کھلی ہوئی؟ اچھا بیٹی کا نام نہیں فاطمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ، حضرت اسما، ہاں جی حضرت اسما۔ اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی اس لیے تو انہیں صدیقہ کہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت کی وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟
صدیقہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے. واقعہ مختصر کرتا ہوں. دروازے پہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور اندر آئے. کہا اے ابوبکر, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا مکہ چھوڑ کے نا مدینے چلے جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اس سے پہلے فرمایا کہ نا آپ اکیلے کمرے میں آ جاؤ, آپ سے کچھ بات کرنی ہے, کوئی اہم بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیق کا سارا خون بھی پاک ہے. اگر یہ صدیق تمہاری مخالفت نہیں کر سکتا نا, صدیق کے گھرانے کا کوئی بندہ بھی تمہاری بات جو ہے نا وہ باہر آؤٹ نہیں کر سکتا. مر ضرور سکتا ہے لیکن آپ کی جو ہے نافرمانی اور بغاوت نہیں کر سکتا. جب یہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میری تو یہ چاہت تھی کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ جس بندے کو لے کے جانا ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور رونے لگ گئے. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن مجھے پتہ لگا کہ بندہ غم کے اندر بھی روتا ہے لیکن بندہ خوشی کے اندر بھی آ کے رو پڑتا ہے. اور بعد میں جو رونا تھا وہ خوشی کے اندر تھا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر تم ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا وطن چھوڑنا. ہاں جی, حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بھی بیٹی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, پھر اسماء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی. ہاں جی, 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے لوگوں میں اسلام سکھاتے رہے. پھر کلم اللہ سکھانے لگ گئے. جہاں کو کھڑا بیٹھا مل جاتا, مجمع نظر آتا, جا کر ہدایت فرما دیتے. مکہ والے اب مسلمانوں کو ستانے لگے اور ان کو رانج یہ تھا کہ جو کوئی مسلمان ہو جاتا ہے وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیتا ہے. مسلمان 2 برس تک بڑی بڑی تکلیفیں سہتے رہے. پھر انہوں نے تنگ آ کر مکہ سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا. جو ہجرت کا واقعہ بتا دیا وہی اس کے اندر ہے. جلدی دے. اچھا, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. سبحان کا ترجمہ شاہ صاحب, سبحان کا ترجمہ بہت قدوس. اچھا, سامی اللہ لمن حمیدہ ترجمہ. دیکھیں نا, اب آپ کو یہ ترجمہ حمد کا ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے اب جو ہے نا وہ یہ ترجمے سارے پڑھ لیے ہیں. اب تھوڑا سا غور کریں نا آپ کو ترجمہ آ جائے گا. سامیہ سن لیا, سمی اللہ سن لیا. کس نے؟ اللہ نے. کس کی سن لی؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. لمن حمیدہ اس کی اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی, تعریف بیان کی. مشکل بات تو اس کے اندر کوئی بھی پیچیدہ بات اللہ نے اس کی سن لی جس نے حمد بیان کی. سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد بات پوچھی ہے کہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو پیچھے جو ہے نا افضل بات یہ ہے کہ پیچھے سارے بندے جو ہے نا وہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہیں. اگر کوئی بندہ پیچھے بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اس کا کہنا جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن افضل بات اور متواتر سندوں کے ساتھ جو متصل سندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ روایت ملتی ہے وہ پیچھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہی ملتی ہے. متصل روایت کا تو پتہ لگ گیا ہے نا, متواتر کا بھی ہے نا, یہ ملتی ہے. حامیہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حمد کو جس نے اس کی حمد کی. اچھا, سجدے کے اندر بھی یہی دعائیں آپ نے جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. سجدے بھی کی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ دعا جو ہے نا یہ آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ربی, اس کے بعد جو ہے یہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ 2 دعائیں جو ہیں یہ ہر بندے کو آنی چاہیے. یہ ہم رکوع میں یاد کر رہے ہیں اور سجدے کے اندر بھی جو ہے نا یہ پڑھا کریں. اچھا, 2 سجدوں کے درمیان کی دعا. رب اغفر لی, ربی اے میرے رب, اغفر لی مجھے بخش دے. رب اغفر لی, ربی اے میرے رب, اغفر لی مجھے بخش دے. ربی اے میرے رب, اغفر لی مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. ربی اے میرے رب, اغفر لی مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. ربی اغفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دے, بخش دے. اللہم اے اللہ, اغفر لی معاف کر دے میرے لیے, ورحمنی اور رحم فرما مجھ پر, واہدنی اور ہدایت دے دے مجھے, وجبرنی اور میرے نقصان پورے کر دے,
वआफिनी और मुझे आफियत दे दे, वरजुकनी और मुझे रिज़्क दे दे, वरफानी और मुझे बुलंद कर दे। समझ आ गया तर्जुमा? ये दोबारा कर दो। आ गया? किसी को कोई बात समझ नहीं आई? अच्छा, ये यहाँ तक कल हर बंदे को याद हो, हम यहाँ पे सफ में बना लेंगे, एक बंदा ऊंची ऊंची पड़ेगा, उसके पीछे सारे पड़ेंगे, वो जिस बंदे का मैं कहूँगा वो बंदा ही आगे खड़ा होगा।